مقام عطا فرمائے۔ یقیناً جماعت پر ان کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم مسلسل ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی قدر، قائد جماعت، امیر محترم محسن جماعت جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ تعالی، اور سٹیج پر تشریف فرما جماعت کے قائدین و عمائدین، اور میرے سامنے تشریف فرما باشعور اور غیور اہل سنت سے متعلق اہل الحدیث کے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ کانفرنس ماشاءاللہ دفاع صحابہ کے نام پہ منعقد ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا سفر پورا کر رہی ہے۔ میں ان تمام احباب کی تحسین کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کانفرنس کی کامیابی میں جو بھی کردار ادا کیا۔ حضرات، ہر سچے مسلمان کے دل میں صحابہ کرام کی دلی محبت، عقیدت، تعظیم اور تکریم ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور اس لیے کہ یہ صحاب رسول سرور کونین علیہ السلام کی چاہتوں کا مرکز تھے۔ اس لیے بھی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے عمل و کردار اور اخلاص کی گواہی دی ہے۔ اگر سیرت اور تاریخ کی کتابوں کو الگ بھی کر دیا جائے، صرف قرآن مجید فرقان حمید اصحاب رسول پہ اس قدر تذکرے موجود ہیں کہ ان پہ ضخیم کتابیں کی جا سکتی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سورۃ اللیل در حقیقت سیدنا صدیق اکبر کے مناقب پہ نازل ہوئی ہے، اور اس پہ انہوں نے باقاعدہ ایک مستقل رسالہ لکھا، الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق، اس عنوان پہ۔ اگر قرآن مجید میں اصحاب رسول پہ لکھا جائے تو کتابیں بھر جائیں۔ حضرات، ایک اصولی سی بات دماغ میں رکھیے، قرآن مجید کی تفسیر، تشریح، تعبیر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کائنات کے امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو چشمہ نہ بنا لیا جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، سرور کونین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی، وہ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ کرام کے اخلاص اور عمل و کردار کو آئینہ نہ بنایا جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، سارا اسلام مکمل طور پر ہمیں اصحاب رسول کے توسط سے ہی میسر آیا ہے۔ حضرات، یہ وہ پاک باز جماعت ہے، سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی زندگی کی وہ کمائی ہے جس میں آپ فرمایا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہیں
لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ بولو، اور ایک روایت میں فاکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تکریم کرو، تعظیم کرو، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہترین گروہ اور طبقہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اکبر نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد کریم علیہ السلام کے دل کو ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا۔ اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، مصطفیٰ بنایا، مجتبی بنایا۔ پھر اللہ نے حضور کے بعد پوری کائنات کے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سب سے بہتر، افضل، اجمل، اکمل، اعلیٰ، اچھا دل اصحاب رسول کا پایا، تو اللہ نے انہیں اپنے نبی کے مشیر اور وزیر بنایا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو حضور کے علم کے وارث ہیں، یہ صحابہ ہیں جو حضور کے مشیر ہیں، یہ صحابہ ہیں جو حضور کے وزیر ہیں۔ حضرات، یہی وہ صحابہ ہیں جو حضور کے مبلغ ہیں، انہی کے توسط سے امت تک پورا اسلام پہنچا۔ آج سچا امتی جب اس کے سامنے اصحاب رسول کا ذکر آتا ہے، ادب و احترام سے اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور یہ وہ پاک باز گروہ ہے اصحاب رسول کا جنہیں اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ہے۔ یہ اس بندے کو ملتا ہے جو وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ نشان حیدر کسی زندہ فوجی کو نہیں ملتا، جان قربان کرنے کے بعد ملتا ہے۔ کسی ملک میں اس کا نام گھن چکر ہے، کسی ملک میں اس کا نام وکٹوریا کراس ہے۔ لوگوں، کائنات کے سارے نشان حیدر، سارے گھن چکر، سارے وکٹوریا کراس آمنہ کے در یتیم کے ایک غلام کے جوڑا اطہر کے ذرے پہ قربان کر دو، جنہیں اللہ نے زندگی میں اعزاز بخشا۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ انہیں یہ اعزاز نشان اس وقت دیا جب وہ صحابہ زندہ اور حیات تھے۔ یہ وہ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی میراث کی حفاظت کی، آپ کے علم کی حفاظت کی، اور اسے پھر امت تک پہنچانے کا بہترین سبب بنایا۔ حضرات ذی وقار، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول بڑا زبردست ہے۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں، یہ صحابہ دنیا میں سب سے نیک ترین طبقہ ہے، اعمق علماً، علم میں سب سے گہرائی رکھنے والے اور تکلف بہت کم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے دین کی اقامت کے لیے، نبی کی صحبت کے لیے انہیں منتخب کیا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، اصحاب رسول میرے رب کے چنیدہ ہیں، میرے رب کا انتخاب ہیں۔ رب کے انتخاب میں کمی نہیں آ سکتی، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہم اہل سنت کہ صحابہ معصوم من الخطا نہیں ہیں۔ معصوم من الخطا صرف انبیاء کی ذات اور سرور کونین علیہ السلام ہیں، مگر یہ وہ پاک باز جماعت ہے جنہیں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہیں اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیا۔ حضرات، ہم اہل سنت، اہل الحدیث علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ لوگ جانتے ہیں دو ہی ملک دنیا میں ایسے نظریاتی ہیں، پہلا مدینہ طیبہ کی ریاست اور دوسرا وطن عزیز پاکستان ہے۔ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں
کائنات کے امام کی حصار، دین کے ستون اصحاب رسول کو ہم نہ تنقید کا نشانہ گوارا کریں گے، نہ کسی کو تنقید کی اجازت دیں گے، نہ اسلام کے محل کو گرنے کی اجازت دیں گے۔ ہم اہل سنت میں اہل الحدیث اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سوچ اور فکر ہم وارث ہیں۔ جب وہ لمبی حدیث ہے کہ اس یہودی 72 پھر 71 میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں، ستفترق امتی الی 70 فرقہ، دوسری روایت میں ایک ملتم واحدہ اور فرقتم واحدہ۔ پوچھا حضور وہ کون سی جماعت، کون سا گروہ، کون سا طبقہ، کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے جو بات فرمائی اس پہ توجہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و صحابی، جس پہ آج میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ وہ حصار ہیں، صحابہ وہ دیوار ہیں جو اسلام کے تحفظ کی ضامن ہے۔ حضرات، ہم وطن عزیز میں اہل الحدیث اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھا، یہ اعزاز، یہ شرف رب اکبر نے ہمارے مقدر میں بنایا۔ ہمارے قائد ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ نے ہاتھ جوڑ کر اس بل کو وہاں سے پاس کروایا، جو بل اتفاق پاس ہوا۔ صدر کے پاس چلا گیا، صدر نہ جانے کن مصلحتوں کا شکار ہوا اور وہ بل وہیں پہ رک گیا۔ انشاءاللہ جب تک اس دیش میں اہل سنت کا، اہل حدیث کا ایک فرزند بھی باقی ہے، ہم کسی کو صحابہ کرام پہ نشتر زنی کرنے کی اجازت، مردوں کی طرح بولو اجازت، اور جرأت سے بولو اجازت نہیں دے سکتے۔ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ صحابہ پہ نثار، اور اس لیے بھی آپ نے فرمایا تھا من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان پہ بغض نکالتا ہے وہ میرے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے۔ اہل الحدیث کا شعار، اہل الحدیث کا معیار، اہل الحدیث کا وقار توحید کے بعد حب رسول ہے۔ ہمارے مسلک کی یہ بیس اور بنیاد ہے۔ حب رسول کا قائل اہل حدیث، یہ ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ انشاءاللہ جب تک جان میں جان رہے گی، وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے لیے ہم کمر بستہ رہیں گے انشاءاللہ، اور حرمت رسول کے لیے ہما وقت تیار رہیں گے۔ پاکستان کے استحکام کے لیے بھی اسی طرح تیار رہیں گے جس طرح میرے اسلاف نے قیام پاکستان میں کردار ادا کیا تھا، اور جس طرح وطن عزیز کی حفاظت لازم، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اسلام کے اس محل کی حفاظت زیادہ اور ضروری ہے، اور وہ ستون اصحاب رسول ہیں۔ ہم کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو مندہ نہ بولو، صحابہ کو برا نہ کہو، صحابہ کے ساتھ عداوت نہ رکھو، صحابہ کے بارے میں دل میں کوئی میل نہ لاؤ۔ سرور کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار، ان سے محبت کرتا ہے، عشرۂ مبشرہ کے جنتی ہونے کی تصدیق کرتا ہے، اور حضرت معاویہ کی تحسین کرتا ہے، وہ ریت کے ذرات جتنے گناہ بھی لے آئے، شرک سے بچا ہو، شرک سے بچا ہو، باقی گناہ جتنے بھی ہوں گے حب اصحاب رسول کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اپنے کرم، فضل، احسان کے ساتھ ہمیں سرور کونین علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اس محبت میں ڈوبی ہوئی اصحاب رسول کی سچی اطاعت نصیب فرمائے، اور دفاع صحابہ کے لیے ہمہ وقت چوکنے، ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آخر میں ایک بار پھر شاندار پروگرام کے انعقاد کو میں یہاں مقامی جماعت کو اور علامہ محتسم علیہ ظہیر صاحب کو، حافظ محمد یونس آزاد ناظم اعلیٰ پنجاب کو، ان کی پوری ٹیم کو، لاہور شہر اور ضلع، باہر تو گئے نہیں یہ، ماشاءاللہ ان کی کاوشوں کو تحسین کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ان سے زیادہ میں آپ کی تحسین کرنا چاہتا ہوں جو حب رسول میں ڈوب کر صحابہ کی محبت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے سب کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ گئی رات تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ تے مرداڑا